دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مغل سلطنت کی معیشت کتنی مضبوط تھی، اس کا سالانہ جی ڈی پی کیا تھا، مغلوں کی کون سی پالیسی کی وجہ سے ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک بن گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سب موضوعات پر بات کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ڈاکٹر کارل امریکہ کی سب سے قدیم جامع ساؤتھ ڈکوٹا یونیورسٹی میں علم تاریخ کے استاد ہیں۔ ڈاکٹر کارل نے اپنی کتاب این ایٹلس اینڈ سروے آف ساؤتھ ایشین ہسٹری میں ان لوگوں کو بالخصوص آڑے ہاتھوں لیا ہے جو مغل شہنشاہوں اور مغلیہ سلطنت کا مذاق اڑاتے نہیں تھکتے۔ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 45 پر ڈاکٹر کارل نے لکھا ہے، 17ویں صدی میں مغلوں کے دور میں ہندوستان کی معیشت دنیا کی ایک بڑی معیشت تھی، جس کی وجہ سے ہندوستان دنیا کا خوشحال ترین خطہ تھا۔ کیمبرج یونیورسٹی کے سابق پروفیسر ڈاکٹر میڈیسن نے عالمی معیشت اور تاریخی اعداد و شمار کے نام سے اپنی تحقیقی کاوش کے صفحہ نمبر 256 پر دیے گئے جدول میں بتایا ہے کہ 17ویں صدی کے آغاز میں ہندوستان کی جی ڈی پی یعنی مجموعی ملکی پیداوار چین کی منگ سلطنت کے بعد دوسرے نمبر پر آتی تھی۔ اس وقت دنیا کی مجموعی پیداوار کا 22% ہندوستان میں پیدا ہوتا تھا اور یہ مجموعی ملکی پیداوار سارے یورپ کی مجموعی جی ڈی پی سے زیادہ تھی۔ 17ویں صدی کے اختتام تک یعنی اورنگزیب عالمگیر کے دور میں یہ جی ڈی پی 24% سے زیادہ ہو چکی تھی، جو کہ چین اور سارے یورپ کی مجموعی جی ڈی پی سے بھی زیادہ تھی۔ یہی وہ دور تھا جب اہل عرب نے ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہنا شروع کیا اور پھر اچھے مستقبل کی تلاش میں باقاعدہ ہندوستان کا رخ کر لیا۔ یورپ کیوں امیر ہوا اور ایشیا امیر کیوں نہ ہو سکا کے نام سے بوسٹن کالج کے پروفیسر ڈاکٹر پراتھا لکھتے ہیں کہ مغل دور میں ہندوستان مینوفیکچرنگ کے شعبے میں دنیا میں پہلے نمبر پر آتا تھا۔ اسی طرح ہارورڈ یونیورسٹی میں معیشت کے پروفیسر ڈاکٹر جیفری نے 18ویں اور 19ویں صدی میں ہندوستان میں صنعتی انحطاط نامی اپنی تحقیقی کاوش میں بتایا ہے کہ مغل دور میں ساری دنیا کی 25% مینوفیکچرنگ صرف ہندوستان میں ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر میڈیسن نے عالمی معیشت اور تاریخی اعداد و شمار میں مزید لکھا کہ مغل دور میں ہندوستان کی مجموعی ملکی پیداوار میں جس برق رفتاری سے اضافہ ہوا، اس کی مغلوں سے پہلے کے ہندوستان کی 4000 سالہ تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ مغل دور کے پہلے 2 سالہ دور میں ہونے والی ترقی ہندوستان کی معلوم تاریخ کی 4000 سالہ تاریخ کی ترقی سے 100 گنا زیادہ تھی۔ اسی طرح ٹچ مورخ لیکس نے متحدہ ہندوستان کے ٹیکسٹائل یعنی کپڑے کی برآمد کنندگان اور گلوبلائزیشن کے عنوان سے اپنی کتاب میں مغل دور کی معیشت کو جدید صنعتی دور کی اساس قرار دیتے ہوئے لکھا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے صنعتی انقلاب سے پہلے یورپ انقلاب کی بنیادیں استوار کر چکا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان بلا شبہ سونے کی چڑیا بن چکا تھا، لیکن یہ سب کچھ ایسے ہی خود بخود نہیں ہو گیا تھا، بلکہ اس کے لیے مغلوں نے مضبوط بنیادیں فراہم کر دی تھیں۔ جنوبی کیرولینا کی ڈیوک یونیورسٹی میں تاریخ کے استاد اور امور مغلیہ کے معروف عالم جان ایف ریچرڈز نے اس کی تفصیل اپنی تحقیقی کاوش دی مغل امپائر میں رقم کی ہے۔ جان ایف ریچرڈز کا کہنا ہے کہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنانے کے لیے مغلوں نے 3 بنیادی کام کیے۔ اول، سلطنت کے اندر شاہراہوں کا جال بچھایا، مختلف علاقوں کو آپس میں پختہ سڑکوں سے ایسے ملا دیا کہ دہلی سے سلطنت کے کسی بھی حصے تک محض 2 دن تک پہنچا جا سکتا تھا۔ دوسرا کام یہ کیا گیا کہ ملک میں ایک یکساں کرنسی رائج کی گئی اور سابق بیرونی حکمرانوں کی طرح درہم یا دینار رائج کرنے کی بجائے تجارت اور لین دین کے لیے مقامی کرنسی روپے کو رائج کیا گیا۔ اس سے روپے کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے میں بھی مدد ملی، جبکہ تیسرا اور سب سے اہم کام سارے ہندوستان کو متحد کرنا تھا۔ عالمگیر کے دور میں جب سارا ہندوستان تاج مغلیہ کے زیر نگی آ گیا تو ہندوستان حقیقت میں سونے کی چڑیا بن چکا تھا، جس کے بعد مغربی ممالک اپنی قسمت آزمانے کے لیے دڑا دڑ ہندوستان پہنچنا شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر کارل نے اپنی کتاب میں جان ایف ریچرڈز کی تائید کی ہے۔ ڈاکٹر کارل رقم طراز ہیں کہ مغلوں نے دنیا کا پہلا پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ ہندوستان میں قائم کیا، جس کا مقصد ہندوستان میں سڑکیں اور شاہراہیں تعمیر کے منصوبے تیار کرنا تھے شاہراہیں تعمیر کرنا اور بعد ازاں تعمیر ان سڑکوں کی مکمل دیکھ بھال اور باقاعدگی سے مرمت کرنا تھا۔
مغل دور میں ہندوستان کا کوئی شہر یا قصبہ ایسا نہیں تھا جو سڑکوں کے ذریعے اپنے ارد گرد کے شہروں اور قصبات کے ساتھ نہ ملا ہوا ہو۔ سڑکوں کی تعمیر کا مقصد تجارت میں آسانی اور روانی اور تیزی لانا تھا۔ گرینڈ ٹرنک روڈ کا بنیادی منصوبہ بابر کے دور میں بنا۔ شیر شاہ سوری نے اس پر عمل کیا اور بعد میں مغلوں نے جی ٹی روڈ کو اس دور کی موٹر وے کے مطابق بنایا۔ یہی حال ملک میں بنائی جانے والی دوسری سڑکوں اور شاہراہوں کا بھی تھا۔ مغلوں نے متحدہ ہندوستان کو جن بنیادوں پر دنیا کی مضبوط، بڑی اور بہترین معیشت کے کالم میں ڈالا، وہ کسی بھی معیشت کی ترقی کے لیے بنیادی اجزاء اور عناصر سمجھے جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔